بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی کہ جو شخص یہ فکر اور یہ نظریہ رکھتا ہے کہ بدعت پر اور کفر و شرک پر انکار کرنے سے امت میں پھوٹ پیدا ہوتی ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ان میں الجھانا نہیں چاہیے۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے یہاں جو ہے تو یہ نظریہ اور یہ فکرہ جو ہے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ منکر کو ہمیشہ منکر کہا جائے گا، معروف میں کوتاہی کرنے والوں کو معروف کا حکم دیا جائے گا، کفر و شرک کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اگر اس سے لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو قبول نہیں کرتے، کہنے والا ذمہ دار نہیں۔ کیوں؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ مکے کے سارے کافر ایک ہی راہ پر تھے، سب کا ایک ہی طریقہ بت کی پوجا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مکے میں اختلاف کب ہوا؟ جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دیا تو اب وہاں اختلاف شروع ہوا۔ کفار مکہ کہتے تھے جب سے یہ آیا ہماری برادری میں پھوٹ ڈال دیا، ہمارے بڑوں کو بیوقوف بنایا، ہمارے باپ دادا کے طریقے کو غلط قرار دیا، سمجھ گئے نا؟ فرق جمعنا، ہمارے اتفاق اور اتحاد کو سب اس نے، سب عرس میں شامل ہوتے تھے، کوئی نہیں رہا تھا، سب ماشاء اللہ عرس میں جا رہے ہیں، تادیہ میں جا رہے ہیں، بس ان نے آ کر کے کیا کیا؟ آج یہ کہتے ہیں نا پھوٹ ڈال دیا۔ اب سوال یہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی سیرت دیکھی جائے اور آج لوگوں کے اس نظریے کو، تو مکے والوں میں جو جھگڑے شروع ہوئے، مجرم کون ٹھہرے گا بھائی؟ سوچو، حق بیان کرنے سے اختلاف ہوا نا، تو حق بیان کرنے والا مجرم نہیں بلکہ حق کو غلط ٹھکرانے والے وہ مجرم ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پوری پڑھے، 950 سال تک قوم نے اختلاف کیا، لیکن کس سے اختلاف کیا؟ حق سے اختلاف کیا۔ تو حق کا بیان کرنا، حق کی وضاحت، شرک و بدعات کی مخالفت، یہ برابر جاری رہے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وجاہدہم بہ جہادا کبیرہ کہا۔ اگر شرک و بدعات پر انکار بند کر دیا جائے، شرک و بدعات کی مذمت نہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، شرک و بدعات سے لوگوں کو روکا نہ جائے، صرف اس بنا پر کہ اگر شرک و بدعات سے روکتے ہیں تو برادری میں پھوٹ پڑتی ہے، تو اس کا مطلب کہ دین جو ہے مؤخر ہے اور برادری مقدم ہے۔ اس سے
جو اللہ رب العالمین نے جہاد فرض قرار دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، یہ ساری چیزیں معطل اور بیکار ہو جائیں گی، سمجھ گئے نا؟ افنضرب عنکم الذکر صفحا، اے نبی یہ لوگ توحید آپ بیان کرتے ہیں تو ان کو ناگوار گزرتا ہے، ان کو برا لگتا ہے، تو کیا ان کے برا لگنے سے توحید کی باتیں ہم قرآن میں نازل کرنا بند کر دیں؟ اللہ اکبر! ہمیشہ یاد رکھو حق بیانی بہت ہی ضروری ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قل الحق ولو کان مرا، حق کہو گرچہ لوگوں کو ناگوار گزرے، ناگوار گزرے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم کے سامنے حق بات کا اظہار کر دینا، حق بات ظاہر کرنا، یہی سب سے بڑا کیا ہے؟ جہاد ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ شرک و بدعات پر اگر تنقید کی جائے اور لوگوں کو روکا جائے تو اس سے امت میں پھوٹ پڑتی ہے، جوڑ کی ضرورت ہے، یعنی 1000 بدعتوں سے جوڑ ہو جائے اور سنت نہ ختم ہو جائے کوئی بات نہیں، سنت سے جوڑ نہ پیدا ہو، کس سے جوڑ پیدا ہو؟ بدعات پر۔ یہ نظریہ بالکل باطل ہے اور غلط ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں، دوست ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، اور اسی لیے ان کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اپنے ساتھیوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور یہی کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے لیے 3 چیزوں کو 3 شرطیں ہیں۔ بات آ گئی، ہم کسی پر کو شرک کرتے ہوئے، کسی کو بدعت کرتے ہوئے اگر ہم ان کو ٹوکیں گے، شرک سے منع کریں، بدعت سے منع کریں، کوئی سنت چھوڑ رہا ہے سنت کا حکم دیں گے، تو صحیح معنوں میں یہ فریضہ اسی وقت ادا ہوگا جب ہم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں۔ نمبر 1 اخلاص۔ کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص۔ ہمارے اندر یہ اخلاص ہو، ہم اخلاص کے ساتھ اس کو اپنا بھٹکا ہوا شرک و بدعات میں مبتلا بھائی سمجھتے ہیں، اور خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو شرک و بدعات سے روکا جائے، منع کیا جائے۔ اس سے مقصد کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں ہوگی، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کو ہم برائی سے روکیں گے، شرک و بدعات سے روکیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، جو اللہ کے رسول نے ہم کو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے اس کو روکو۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب، اسی لیے انبیاء اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والے ہمیشہ کہتے ان اجری الا علی رب العالمین۔ بھائی ہمیں کچھ آپ لوگوں سے نہیں لینا ہے، ہمارا سارا جو اجر ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اخلاص۔ نمبر 2 اخلاص کے ساتھ ساتھ سامنے والے کی خیر خواہی، اس کی اصلاح، اپنے اندر کیا اپنی اصلاح کر لے، شرک سے، بدعات سے، بدعقیدگی سے، منکرات سے ہمارا بھائی پاک ہو جائے۔ الدین ان نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ ہمارا دوسرا مقصد ہونا چاہیے۔ نمبر 3 کبھی بھی کسی منکر کو ہم مٹانے لگیں تو یہ چیز مد نظر ہو کہ ایک منکر کو مٹا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو اس منکر سے کوئی بڑا منکر اس سے کا سبب بن جائے۔ نہیں سمجھے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے، حالات کچھ ایسے رہتے ہیں کہ ایک منکر کو آپ ختم کرنا چاہیں، ختم تو کر دیں گے لیکن اس کے عوض کوئی اس سے بڑا منکر سامنے آ جائے، تو ایسے موقع پر جب تک حالات سازگار نہیں ہوں گے اس منکر کو مٹایا نہیں جائے گا۔ جیسے 2-3 مثالیں،
سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص. ہاں اخلاص. حضرت علی رضی اللہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی انسان اپنے بڑے کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس کو پکڑے، چپکے سے بتائے کہ بھائی اب ہو سکتا ہے کوئی عالم ہو سکتا ہے آپ کا امام، ہو سکتا ہے آپ کا وزیر ہو، آپ کا بادشاہ ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اکیلے میں مل کر کے آپ اس کو کیا کریں، اگر قبول کر لیا تو آپ بری ہو گئے، قبول نہیں کیا تو آپ اپنی ذمہ داری سے سبوز ہو گئے. لیکن کہیں سامنے کھڑے ہو جاتے، پہلے اپنے آپ کو سدھارو پھر تک خطبہ دو، اللہ اکبر، تو ہو سکتا ہے وہیں بادشاہ کے پہلے آدو بادو والے، تو کچھ نتیجہ نہیں نکلا. آئندہ اور کوئی ہمت نہیں کرے گا. ہاں اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، بات چل رہی ہے، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، ارے ساری باتیں کہتے ہو پہلے عمل تو کرو خود، پہلے اپنی فکر کر. اللہ اکبر. حضرت علی کا گرفتار کرو اس کو، پکڑو اس کو، گرفتار کرو اس کو، سمجھ گئے نا. خطبہ دیا، رکھا، نہیں میں ڈرنے والا نہیں ہوں. کہا اسی لیے تو تم کو ڈرا رہا ہوں. ہاں تیرا مقصد اصلاح نہیں تھا، امر بالمعروف نہیں تھا، تیرے اندر مکاری تھی، لوگ کہیں کہ یہ بڑا زبردست امیر المومنین کو بھی سامنے ٹوک دیا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، ایک دن کھڑا ہوا، دیکھو حکمت، مصلحت، وقت، کھڑا ہوا، علی آپ نے کیا کیا جب سے؟ ابو بکر کو دیکھو، ماشاء اللہ ابو بکر کے زمانے میں نہ یہ فتنہ ہوا نہ وہ کتنا کام کیا، پھر عمر کا زمانہ دیکھو ایسا. ہاں اور آپ آئے تو لڑائی، آپ نے کیا کیا؟ تو بڑا پیارا جو کہا کہ بات اصل ہے، ابو بکر کو جب خلافت ملی، عمر کو جب ملی تو ہم جیسے لوگ ان کی رعایا میں تھے، ہاں اور مجھے خلافت ملی تم جیسے بدماش ہمیں مل گئے. اللہ اکبر. سمجھ گئے نا، تم جیسے ناکارے لوگ مل گئے. اللہ اکبر. تو دیکھو انسان کے اندر اخلاص، مقصد کیا ہو؟ اخلاص. اور اخلاص میں ضروری ہے کہ نبی کی تعلیمات، کتاب و سنت کی تعلیمات کو بھی کیا جائے، اپنایا جائے اور اس کو سامنے رکھا جائے. اسی طرح سے انسان جب خیرخواہی کر رہا ہے تو دوسری شرط یہ بھی ہے کہ جب وہ اللہ، اس کے رسول، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے لیے اپنے بھائی کو ٹوکے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرے، یا شرک و بدعات کو سے لوگوں کو ٹوکے، منع کرے، تو چاہیے کہ اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو، نصوص کی روشنی میں. کس میں؟ نصوص کی روشنی میں. اسی لیے علم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کسی بھی چیز کو ٹوک دیں گے. آپ کے پاس علم ہو، سامنے والے کو آپ دلائل کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے، بھائی یہ قرآن کی آیات ہے، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ کتاب و سنت ہے، یہ حق اور باطل ہے. آپ یہ دوسری شرط علم کا ہونا. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے نبی ان سے کہیے کہ یہ ہمارا راستہ ہے. ہمارا راستہ ہے. لوگوں کو جب بھی بلاتے ہیں تو علی بصیرت، علم و بصیرت کی روشنی میں. ایسے ہوائی پھیر ہم نہیں کرتے، سمجھ گئے نا، ڈال دیا گیا، واٹس ایپ پر آ گیا، ارے صاحب کیا پوچھنا، اللہ جیسے آج آ رہا ہے. نہیں، یہ دعوت نہیں ہے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي. اے نبی ان سے کہیں یہ سب سے بڑے داعی کائنات کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا تھا. سوچو، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي. آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے. کیا میرا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ. ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن کیسے؟ علی بصیرت، علم و بصیرت کی روشنی میں، علم کی روشنی میں. ایسا نہیں کہ ہاں ویسے دعوت دیں، علم کی روشنی میں. اللہ اکبر.
اس کا مطلب ہے کہ علم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے سلف کہتے تھے جو بغیر علم کے دعوت لوگوں کو دے گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گا، تو اس کی دعوت سے فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔ کتاب و سنت کا علم ہو، اور علم بھی صرف انٹرنیٹ کے ذریعے نہ، وہ علم معتبر جو علماء کے پاس بیٹھ کر کے حاصل کیا گیا ہو۔ یہ علم میری دعوت کا طریقہ یہی ہے، میری دعوت یہی ہے کہ جب بھی بلاتا ہوں اللہ کی طرف تو علم اور بصیرت کی روشنی میں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میری اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے ان کا بھی طریقہ یہی ہوگا، جب بھی وہ دعوت دیں گے تو کتاب و سنت، علم بصیرت کی روشنی۔ اسی لیے حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ بڑی اہم بات کہی، اس کو یاد رکھنا، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چل گیا دعوت اللہ وہی ہوگی اور انبیاء کی دعوت وہی ہوگی جو کتاب و سنت کی روشنی اور علم بصیرت کی روشنی میں دعوت دی جائے۔ جو صرف قصے کہانیاں، الحمدللہ ہم لوگ مغرب کے بعد نکلے، ان کے ہاں گئے دروازہ بند کر لیا، ان کے ہاں گئے دروازہ بند کر لیا، ان کے ہاں گئے دروازہ بند کر دیے، ماشاء اللہ العین کی ساری گلیوں میں گئے لوگ اپنا دروازہ بند کر لیتے۔ آ گئے ہم لوگ، آئے تو العین کی فلاں مسجد میں 50 بکریاں دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، انسان نہیں ملے تو اللہ تعالیٰ نے بکریوں کو دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بھیج دیا۔ اچھا یہ تو ہو گیا، ابھی بکریاں بیٹھی تھیں، امیر صاحب تقریر کر رہے تھے، کس سے اتنے میں ایک اونٹ کو بھی دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اونٹ بھی پتہ نہیں انائن کے اندر کون سی وہ مسجد ہے آج سے 25 سال پہلے کہ اتنا بڑا گیٹ تھا کہ اونٹ گھس جائے اس میں۔ سوچے، یہ ان کی دعوت ہے جو بصیر علم نہیں ہے، ورنہ الحمدللہ یہ قرآن و حدیث میں اتنے نصوص ہیں کہ آدمی گھنٹوں تقریر کرتا رہ جائے، کتاب و سنت کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں کی نوبت وہاں آتی ہے جہاں یہ سینہ کتاب و سنت سے بالکل خالی ہو۔ پھر کبھی اونٹ کو بلائے گا، کبھی بکریوں کو بلائے گا، اور کبھی اللہ نہیں سنا ہوگا ایسے چلے جا رہے تھے، انسان نہیں ملے تو ایک گائے بیٹھی تھی، امیر صاحب نے اس کو خطاب کیا، تو گواہ رہنا کہ گاؤں کے لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، بیل بھی سر ہلایا کہ ہاں ہم بھی وہاں گواہی دیں گے۔ یہ سارے واقعات اپنے آنکھوں سے سنے ہیں، سمجھ گئے نا؟ ذرا سوچو اتنے پاپڑ بیلنے، اتنے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس کو پڑ رہی ہے جس کا سینہ کتاب و سنت کے علم سے خالی ہو۔ اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد رکھنا، کہتے کیا ہے کہ انبیاء کی دعوت اللہ، اور انبیاء کی دعوت اسی کی دعوت ہوگی جو دعوت دے لوگوں کو تو علم و بصیرت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے، اور وہ بھی دلیلیں پہلے دی جاتی ہیں اور حکم و فیصلہ بھی بعد میں لگایا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب و سنت کا علم نصوص ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ نصوص۔ اور دوستو کوششیں کرو نصوص میں بھی، ایسا نہیں کہ یہاں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 23 اور فلاں 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 فلاں، اور آیت بھی یاد کرنے کے بعد ترجمہ پڑھ کے سنا دے رہا ہے۔ اتنی بدبختی کی آیت پڑھنا بھی عربی میں نصیب نہیں ہوا، اور سنتے ہوں گے کتنے لوگ ایسے ہیں، ارے اللہ کے بندے قرآن پاک کی آیت تو یاد کر لیتے، اس کو تو پڑھ کے سناتے۔ نمبر کے کیا ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ ہاں دونوں کے درمیان جو ہے بالکل حق ہے، اس کے اندر لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے اوپر سے کوئی غلط آ سکتی ہے نہ نیچے سے۔ آیت نمبر نہیں بھی بتاؤ گے، کبھی اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، صحابہ نے آیت نمبر کا حوالہ نہیں دیا اپنے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل جو اخلاص سے خالی ہو سکتا ہے، ریاکاری و مکاری بھی ہو، سمجھ گئے نا؟ دھوس جمانا، ورنہ الحمدللہ آیت بیان کرنے کا آیت نمبر، سورت نمبر، یہ کبھی کا کوئی رواج
نہیں تھا، نہ صحابہ کا، نہ تابعین کا، نہ علماء کا، نہ سلف کا، کہیں دیکھیں کہیں آپ کو نہیں ملتا. تو لیکن کہنے سب کچھ یاد ہے لیکن عربی میں یاد نہیں. اور میں نے سنا ان اللہ کان علیم حکیم، میں نے کہا یہ ہیں ہمارے بردر صاحب. ہاں، اور تقریب میں 1.5 گھنٹہ وقت آیت پڑھا تو کیا ان اللہ کان علیم حکیم. میں نے کہا اللہ کے بندے کہا آیت تو شروع کر لو، رامائن نہیں پڑھو پہلے اس کو، علیمن حکیمہ ہے، اور رامائن نہیں پڑھو، یہ پڑھو جو اللہ نے نازل کیا ہے. اس کے بعد سے ہمارے سامنے ہمیں اب تو ادھر چلے جاتا ہے وہ، اور اس پروگرام میں ہمیں رہے گا تو کہ بھائی ہمارا پہلے کرا دو ہم چلے جائیں. سمجھ گئے میرے بھائی؟ تو کیا ہونا چاہیے؟ کوشش ہو کہ عربی میں یاد ہو، قرآنی آیات اور حدیث نصوص کے علم میں روشنی میں. اور پھر اگر علم نہیں ہوگا تو اللہ اکبر، انسان ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت سب چھوڑ دو، صحیح بخاری کی روایت بڑی طویل کتاب العلم ہی سے نبی علیہ السلام سوال لوگوں کو دین سکھلا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کا حضور. اللہ رسول ایسے ہی سوال شروع کر دیا، بیٹھا بھی نہیں، متی الساعہ. اللہ رسول نے دیکھا، پھر اپنی گفتگو جاری رکھی، اور وہ بھی بالکل ٹھان کے آیا تو جواب لے ہی کے جانا ہے، وہ بھی بیٹھ گیا. اب صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا کہ شاید اللہ کے رسول ہمیشہ سائل باتیں چھوڑ کر کے سائل کا جواب دیتے تھے، اس کی بات شاید اللہ کے رسول کو ناگوار گزری، اسی لیے آپ نے جواب نہیں دیا. جب بات مکمل کر لی تو آپ نے فرمایا این السائل، کہاں ہے وہ سوال کرنے والا؟ اللہ میں ہوں. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، بڑی باتیں اس نے بیان کی. ان باتوں میں کہتے ہوئے آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے زنا عام ہو جائے، قتل و غارت عام ہو جائے، وَأَن يَظْهَرَ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے، وَيَقِلُّ الْعِلْمُ، اور علم کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے. سمجھ گئے نا؟ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب قوم میں علم والا نہیں رہے گا تو لوگ کہیں گے کوئی بات یہ بھی تو تھے نا، یہ بھی تو ہیں نا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو عالم جب ختم ہو جائیں گے تو لوگ کس کو بنائیں گے؟ ایک کو، کسی کو جس کو دیکھیں گے داڑھی بڑی. اب یہی ہوگا ہمارے ہاں میں یہاں نا، جو داڑھی جو زیادہ وقت لگایا ہوگا، اور کیا کہیں گے بھائی ہمارے یہاں تو سارا معاملہ وہی ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ اس کو کیا کرے، ہم اس کو نہیں، یہ ہمارا امام خطیب وہ مر گیا، اس کی جگہ پہ اس کو بیٹھائیں گے. اور اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ لا علم کو اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا خطیب، اپنا مفتی، اپنا قاضی بنائیں گے. فافتوا بغیر علم، ان سے جب مسئلہ پوچھا جائے گا تو لا ادری کہنا جانتے ہی نہیں ہوں گے. کیوں؟ وہ سوچتے ہیں میں کہہ دوں گا مجھ کو معلوم نہیں تو میری انسلٹ ہو جائے گی. اسی لیے اللہ رسول فرمایا جب بھی ان سے پوچھا جائے گا تو بغیر علم کے فتویٰ دے دیں گے. فضلوا واضلوا، وہ پہلے ہی سے بھٹکا ہوا ہے، غلط فتوے دے کر کے قوم کو بھی وہ کیا کرے گا، وہ گمراہ. یہ ہلاکت کی چیز ہے. اس لیے علم و کتاب و سنت کا علم، کس کا علم ہے؟ ہاں، علم سے بھی مراد قرآن و حدیث میں علم کس کو کہا گیا ہے؟ کتاب اور سنت کو، کتاب و سنت کو علم کہا جاتا ہے. اسی لیے امام شافعی کیا کہتے تھے؟ العلم ما قال اللہ وقال الرسول وما سوا ذلك قیل وقال یا ہذیان. اصل علم تو یہی قال اللہ وقال، اس کے علاوہ جو سب بیکار کی بکواس ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے. اللہ اکبر. تو علم سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ سنت رسول کا علم ہونا چاہیے. اسی لیے یہ ضروری ہے. اور تیسری شرط کیا تھی؟ منکر کو آپ مٹائیں، لیکن یہ چیز مد نظر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک چھوٹے سے منکر کو مٹانے میں بڑا منکر آ جائے. اس کی 2 مثالیں. نمبر 1، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث، نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کہتی میرا ہاتھ پکڑا
اور لے کر کے آیا. آپ نے فرمایا عائشہ یہ حتیم دیکھو، اس کا یہ حتیم کا اتنا حصہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کا ہے، خانہ کعبہ کا ہے. اگر کوئی آدمی یعنی آج اگر کوئی آدمی حتیم میں داخل ہو جائے، ادھر سے نکل جائے تو اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا. کیوں؟ حتیم جو ہے اس کا بہت بڑا حصہ کس کا ہے؟ وہ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ اس طرح سے آج تو بالکل چوکور ہے نا، مربع نہیں، یہ اس طرح سے ہے، مستطیل ہے. وہ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ یہ خانہ کعبہ کا اتنا حصہ جو ہے وہ حتیم کا خانہ کعبہ کا ہے. اللہ کے رسول یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری قریش قوم خانہ کعبہ کو جب ڈھا کر کے نئے سرے سے بنانے لگے تو حلال پیسہ ختم ہو گیا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ پورا خانہ کعبہ تعمیر کریں گے تو وہ پیسہ ختم ہو جائے گا حلال، تو اس لیے ابھی جتنا ہے بنا دیتے ہیں، بعد میں پیسہ ہوگا تو اس کو بھی بنا دیں گے. اس لیے خانہ کعبہ کا ایک بڑا حصہ کہاں رہ گیا ہے؟ حتیم میں. اسی لیے آج طواف بھی کیا جاتا ہے تو کہاں سے؟ باہر سے، صرف اس بنا پر کیونکہ وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا حصہ. پھر آپ نے فرمایا عائشہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ میں اس کو توڑ دوں اور توڑ دینے کے بعد اس کو پھر بنائے ابراہیمی پر تعمیر کر دوں. اللہ اکبر، بڑی اچھی چیز تھی. لیکن آپ نے فرمایا لیکن ابھی نہیں اس کو توڑتا. اللہ اکبر. کیوں؟ اگر ابھی میں نے خانہ کعبہ کو توڑنا شروع کر دیا تو یہ بھی جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں پتہ نہیں اس میں کون دل سے ہوا کون، یہ لوگ کہیں گے اچھا ہے کچھ دال میں کالا. پہلے تو خانہ کعبہ کی مورتیاں ہٹائے اور اب خانہ کعبہ ہی پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا. تو اس سے فتنے کا، عرب نے فتنے کا بہت بڑا خدشہ دیکھا آپ نے. اسی لیے میں ابھی اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا ہوں. اللہ اکبر. پھر حضرت زبیر عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب خلافت ملی تھی حجاز میں تو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر اس پر کیا تھا جس بنائے ابراہیمی تھی. لیکن حجاج ابن یوسف نے جب ان کو شہید کیا، ان کی خلافت ختم کیا، ان کو سولی پر لٹکایا تو کہا اس نے خانہ کعبہ کو بھی بگاڑا تو اس کو بھی ڈایا. تو اس وقت سے چھوڑ دیا گیا. کیوں؟ بہت سرفرے ہیں، ایک بنائے گا تو دوسرا آ کر کے ڈالے گا. اگر اتنا ضروری ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور بنائے ہوتے. اگر اس کی تعمیر دوبارہ فرض ہوتی تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کبھی نہ رعایت کرتے، برابر آپ اس کو بنا ڈھا کر کے بنا ابراہیمی پر تعمیر کر دیتے. دیکھیں یہاں ایک بڑا فتنہ تھا. ایک چھوٹی چیز کو ختم کرنے کے سے خطرہ کس کا تھا؟ بڑی چیز. اللہ کے رسول نے اس کو وہیں دبا دیا. رئیس المنافقین کو جب قتل کرنے کی باری آئی، کس کی گردن ماری جائے، تو اللہ صبر کی رائے تھی، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑ دو. ایک کلمہ پڑھتا ہے، دنیا کے لوگ اس کو بھی مسلمان کہتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ منافق. اللہ نے بتایا ابھی اگر اس کی گردن مار دی جائے تو غیر مسلمین دنیا کے جو اسلام کے دشمن کیا پروپگنڈا کریں گے، لو اب تو نبی اپنے مسلمانوں ہی کی گردن مارنا شروع. مکہ فتح ہو گیا، کافروں کو شکست دیا، تو اب کس پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں؟ کتنا پروپگنڈا کرنے کا، بدنام کرنے کا موقع ملے گا. اسی لیے اس ظالم کو چھوڑ. اللہ اکبر. تو یہ بہت اس طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ منکر والا معاملہ ذہن نشی کیجیے گا. پھر اس کے بعد بات کہاں تک پہنچی تھی کہ کسی انسان کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تین چیزیں. نمبر 1 متبع، نمبر 2 مصدق، نمبر 3 مصدق. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اتباع کا، سنت کی اتباع، اللہ اس کے رسول کی ہر بات کی تصدیق ایسی جس میں کوئی شک نہ رہ جائے، جیسے سورۃ حجرات کی میں نے آیت پیش کی تھی، سنائی تھی. اور نمبر 3
چاہے اپنے موافق ہو یا مخالف، گردن جھکا کر کے اللہ کے حکم کو، نبی کے فرمان کو قبول کر لینا۔ ذرا جانتے ہیں آپ لوگ، اتنا ہی حضرت زینب نے کہا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زینب زید سے شادی کر لو، یہی کہا تھا نا۔ حضرت زینب نے کہا، لازمی چیز، حضرت زینب کا مزاج اس سے سب سے اونچے خاندان کی تھیں، بڑے حسب نسب والی تھیں، اور غلام زید گرچہ آزاد ہو گئے تھے لیکن تھے تو ایک زمانے تک غلامی کا دھبا تو تھا۔ حضرت زینب انکار تو نہ کر سکیں، بہرحال دل مانا نہیں، دل مسلم جو کہتے گردن جھکا دینا، اس کی نوبت نہ آئی تو کیا کہا، یا رسول اللہ حتیٰ او آمر و نفسی، بس ابھی تو بات یہیں رہنے دیں، بعد میں تاکہ میں بھی اپنے ذرا سوچ سمجھ لوں اور اپنے آپ کو آمادہ کر لوں، اس غلام آزاد کردہ غلام کے ساتھ شادی کرنے میں ہماری بڑی انسلٹ ہوگی، ذرا دعنی حتیٰ اوہا میرا نفس، اللہ اتنا ہی اجازت مانگی تھی نا۔ کہتی ہیں ابھی چند ہی قدم گئی تھی، اللہ کے رسول نے بولا سن لو، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ کتنی بڑی بات تھی، اتنا ہی یہی کہا تھا اللہ کے رسول، ذرا مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع دیں تاکہ میں اپنے آپ کو آمادہ کروں۔ اللہ نے فرمایا نبی ان کو بلا کر کے سنا دیں، کوئی مومن یا کوئی مومنہ عورت ہو یا مومن مرد، اللہ اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو اب سوچنے سمجھنے کا اختیار ان کو نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل کرنے کے لیے سوچنے کا اختیار نہیں۔ جو آپ نے سوچ سمجھ لیا تو پھر کہاں مسلم رہے، یہاں تو معاملہ مسلم ہے۔ ہاں، جس کو کسی نے کہا مصور کھینچ وہ گردن، وہ نقشہ کہ جس میں یہ رسائی ہو، ادھر تلوار کھینچی ہو ادھر گردن جھکائی ہو، یہ ہے کتاب آمنا وصدقنا۔ چلو یہاں تک بات ہو گئی، اب ذرا اور ایک چیز، فمن زعم انہ قد بقی شیء من امر الاسلام لم یکفیناہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد کذبہم وکفا بہذا فرقۃ وطعنا علیہم فہو مبتدع ضال مضل محدث فی الاسلام ما لیس منہ۔ اللہ اکبر، کتنا زبردست، یعنی یہ قول کیا کہتے ہیں، بات آ گئی، ہمیں ایمان کب مکمل ہوگا جب تینوں چیزیں متبع اور مصدق اور مسلم ہو گئی بات نا۔ اب کہتے ہیں فمن زعم، اب اگر کسی شخص نے یہ گمان رکھا یا یہ سوچتا ہے کہ انہو قد بقی شیء من امر الاسلام، اسلام کی کچھ باتیں ایسی رہ گئی ہیں جو صحابہ نے نہ بیان کیا ہے، نہ صحابہ نے اس کو نقل کیا، نہ اس پر عمل کیا۔ بھائی عید میلاد صحابہ نے نہیں کیا تو کیا ہوا، بڑا زوردار، تعزیہ نہیں بنایا تو کیا ہوا، اللہ اکبر، اس میں کیا حرج، اور فرائض کی اتنی اہمیت نہیں جتنا ان بدعتوں کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ سوچ لو، سمجھتے ہیں ایک شیخ الاسلام ایسا بھی ہمارا دنیا میں ٹہل رہا ہے جس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹی حدیث گڑی ہے دجال نے، جھوٹی حدیث ہے، لیکن کریں کیا، اس کے آگے رسول اللہ کا نام تو آ گیا آقا کا، اب محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو مان ہی لو۔ اللہ، دیکھا آپ نے، سنا، بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا، بیان سنا، سب سنا، یاد ہوگا سب لوگوں کو، ہمیں تو آپ ہی لوگوں کو سننے کو ملتا ہے۔ سوچو ذرا سا، کتنی بڑی بات، کتنے صاف لفظوں میں،
اللہ کے رسول بیان فرمائے من کذب علی متعمدن، جو میرے متعلق کوئی جھوٹی بات گڑھ کر کے میرے نام پر بیان کیا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ کہاں بنایا؟ وہ جہنم میں۔ اور یہاں اس کی تصدیق کرنے والے کا حشر کیا ہوگا؟ جب بھی شیخ الاسلام ہی، سوچو ذرا سا، کتنی بڑی بات، اور لوگوں کے جذبات سے حب رسول، عظمت رسول اس لفظ تھے، کتنے اچھے انداز سے ان کو جذبات سے کھیلنا۔ بھائی سب تو ہے، چھوڑ دو، لیکن جس کو آقا کی طرف منسوب کر دیا گیا اس سے تو محبت ہونی ہی ہونی ہے، یہی تو ایمان کا تقاضا ہے۔ ذرا سوچو، داڑھی کی نسبت آقا کی طرف ہے، اس سے محبت نہیں، جھوٹی باتیں ہوں تو بڑی محبت ہو گئی، سمجھ گئے نا؟ تو میرے بھائیو، فمن زعم، جس شخص نے یہ خیال کیا، جس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی دین کی رہ گئی ہیں جو اسلام میں ہیں، اجر و ثواب کی ہیں، لیکن صحابہ نے اس کو نقل نہیں کیا، یا صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، یا صحابہ نے لوگوں کو بتایا نہیں۔ اگر کسی نے یہ تصور قائم کیا، کسی کے ذہن میں یہ بات ہے، تو فقط کذبہم، گویا کہ اس نے صحابہ کو جھٹلا دیا، صحابہ کو جھٹلا دیا۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ ہی کو کہا تھا بلغوا انی ولو آیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ بہت ساری باتیں چھپا دی ہوں، نہ بتائے ہوں؟ ناممکنات میں سے۔ وَكَفَى بِهَذَا فُرْقَةً، اور اس کے ایک نئے فرقہ بنا دینے کے لیے یہی اتنا کافی ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کا، امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ نے کوئی بات نہیں چھپائی، نبی نے جتنا صحابہ کو دیا بتایا، صحابہ نے سب کو پہنچا دیا۔ اور یہ شخص صحابہ پر تانا زنی کر رہا ہے، فہو مبتدع، یہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے، اور اسلام کے اندر وہ بدعتیں ایجاد کر رہا ہے جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں بھائی؟ صحابہ پر ہمیں اعتماد کرنا ہے، صحابہ پر۔ کیوں؟ اللہ رسول نے کیا علیکم علیکم بالجماعہ، لوگو یہ میری جماعت کو تم پکڑ لینا۔ ہاں، یہی فرمایا تھا نا، وہی الجماعہ، یہ جماعت ہے۔ اللہ کے رسول نے، اللہ رب العالمین فرمایا قرآن پاک فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے انہی صحابہ کے متعلق فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان سے راضی جن کی شہادت اللہ نے دی ہے، جن کی امانت داری، اور بقول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انبیاء کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب سے امانت دار دل، جن کے دلوں میں سب سے زیادہ امانت داری تھی، دیانت داری، تقوی، پرہیزگاری جو تھی، اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، تاکہ نبی سے ہمارا پیغام، ہم سے نبی لیں، اور نبی سے یہ صحابہ لیں، اور صحابہ آگے پہنچا دیں۔ تو یہ صحابہ پر اعتماد، معصوم نہیں سمجھا جاتا، معصوم صرف کون ہے؟ رسول اللہ۔ یہاں بات امانت داری کی، خیانت نہیں کی، صحابہ نے کیا، دین کی ساری باتیں سیکھی اور سب کو انہوں نے پہنچایا۔ اور پھر اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ بھائی کچھ باتیں اور رہ گئی تھیں لیکن صحابہ نے نہیں پہنچایا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو بھی جھٹلا رہا ہے، رسول کو بھی جھٹلا رہا ہے، اور قرآن کو بھی جھٹلا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ الیوم اکملت لکم
दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह तो फरमाते हैं मैंने मुकम्मल कर दिया था इस्लाम। अब मुकम्मल हो जाने के बाद जो चीज़ भी ऊपर से फिट की जाएगी वो पैबंद ही होगी। टोपी मुकम्मल है ना, है मुकम्मल टोपी कि नहीं है, कुछ उसमें कमी, उसमें 2 धागा भी रखोगे तो बुरा ही लगेगा, टोपी में शामिल नहीं होगा, वो धागा ही हवा में उड़ जाएगा। कुर्ता तुम्हारा मुकम्मल, कंदूरा मुकम्मल, कोई बड़ा कीमती कपड़ा मिल रहा हो, नहीं नहीं टेलर साहब इसको भी इसी में फिट कर दें, तो ये आगे फिट कर देंगे या पीछे फिट करेंगे। बहरहाल कंदूरा में शामिल, क्यों, चीज मुकम्मल है, मुकम्मल भी है और पूरी भी है। ऐसे भी नहीं कि हाँ पूरा करने के लिए कुछ कोई 2-1 कील बाकी रह गई हो, मुकम्मल है। अब अगर कोई इंसान ये कहता है नहीं कुछ नाकिश रह गया था, बाद में बुजुर्गों ने उसको मुकम्मल किया, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अल्लाह अकबर। मेरे भाई अगर यही है तो इसका मतलब कि कुरान पाक की इस आयत पर को झुठला रहा है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसलिए इस नज़रिए से इंसान को बचना चाहिए। चलो इल्म, अब नया मसला, इल्म रहमकल्लाहु, अल्लाह तुम पर रहम करे। ये कौन कह रहा है? बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह आप पर रहम करे। अच्छी तरह से याद रखो, अन्नहु लैसा फी सुन्नत क़ियासुन, सुन्नत के आ जाने के बाद क़ियास का कोई चांस नहीं है तो सुन्नत, लेकिन मेरा क़ियास तो ये कहता है, तो इसका जाओ पागल खाने में जाओ, पागल खाने में जाओ, अपने दिमाग का इलाज कराओ। क्यों? अब नबी की सुन्नत आने के बाद भी अगर अपना क़ियास तुम्हारा कबूल नहीं कर रहा है, तुम्हारा क़ियास कुछ और कह रहा है, तो इसका मतलब कि तुम्हारा दिमाग ही दुरुस्त नहीं है या तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। लैसा फी सुन्नत क़ियासुन, सुन्नत के आ जाने के बाद क़ियास नहीं है। अब उन लोगों का हशर क्या होगा? अल्लाह अकबर। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने फतावा में कहते हैं कि मेरे ख्याल से 23 या 26 कुछ ऐसे बताया है, हदीसों को रद्द करने और अपने मज़हब को मजबूत साबित करने के लिए बुजुर्गों ने 23 कानून बनाए हैं। अल्लाह अकबर। कितने? यहाँ एक क़ियास भी नहीं, वहाँ माशाअल्लाह 23 है, 23 कानून। हाँ, कितने? सोचो जरा सा, सोचने की बात है। फिर अब हम किताबें अगर देख ला के दिखाना नहीं चाहते, वरना सब दिखा देते। कुल्लु कौलिन, हमारे उलमा के, हमारे मुज्तहिदीन का हर कौल अगर किसी ऐसी हदीस के खिलाफ पड़ा कि हदीस तो है लेकिन सहाबी रवायत करने वाला जो तो फ़िक़ी नहीं था, तो हम अपने उलमा के क़ियास को बाकी रखेंगे, उस हदीस को रद्दी के टोकरे में डाल देंगे। वो हदीस हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं। क्यों नहीं है? हमारे बड़ों के क़ियास के खिलाफ है। और ये उस किताब की बात है जो बाकायदा बर्र सगीर में निसाब में दाखिल है, वो पढ़ाई जाती है, और कोई उसको गलत कहने के लिए तैयार नहीं। अरे क्या गजब की बात, इसको कहा जाता है फ़िक़ी, उसकी तारीफ भी इसको कहते हैं फ़िक़ी। यानी जो जितना ज़्यादा हदीस और कुरान को रद्द कर सके उतना ही बड़ा क्या होता है, वो हमारे यहाँ फ़िक़ी होता है। अल्लाहु अकबर। ज़रा सोचो, अल्लाह रसूल क्या फरमाते हैं? ये बरबहारी क्या कह रहे हैं? इल्म रहमकल्लाह अन्नहु लैसा फी सुन्नत क़ियास। हज़रत अली का वाक़या पढ़ चुके हैं बुलुगुल मराम में। क्या कहा? लौ कान दीनो, दीन का ताल्लुक अकल पर नहीं है, किताब सुन्नत पर है, अहादीस सहीहा पर है, सनद दुरुस्त हो, अल्लाह अकबर, इस पर है।
رائے اور قیاس پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر دین عقل پر ہوتا تو ہماری عقل تو ہماری کیا سب کی عقل یہ کہتی ہے کہ موزے پر مسا نیچے کرو، کیوں جو کچھ لگتا ہے وہ کہاں لگتا ہے؟ وہ نیچے لگتا ہے۔ کہاں لگتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے کہاں کیا ہے؟ اوپر، اس لیے ہم تو مجبور ہیں۔ عمر فاروق خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے آئے، کہتے تو نیرا پتھر ہے جنت کا لیکن ہے پتھر، لا تضر ولا تنفع، نہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے نہ ہم سے کچھ چھین سکتا۔ اللہ اکبر، تیرے سامنے جھکنے کا دل نہیں چاہتا، کیوں؟ کچھ دے سکتا ہے تو، لیکن میری عقل تو، لیکن عقل کس کی ہے؟ عمر کہتے میری عقل ہے، دل تو یہی ہے کہ تیرے سامنے کیوں جھکیں، چومنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے نا، کیوں؟ لیکن واللہ اللہ کی قسم عمر مجبور ہے چومنے کے لیے، کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے کیا؟ کوئی رائے قیاس عقل نہیں اسلام۔ اسی لیے بہت سارے نہیں حدیث تو ہے بخاری کی، لیکن اسلام عقل استعمال کرنے کا، عقل میں بات نہیں آتی، عقل کے خلاف یہ کیسے ہوتا؟ اسے حدیث ہی انکار، ہاں، نام نہیں لینا چاہتے، بڑے بڑے لوگ جہاں عقل کے خلاف آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں کیا کرا ہے بھائی؟ حدیث آ گئی، سنت آ گئی، چاہے آپ کا قیاس موافق ہو جائے، موافق مخالف، حجت قائم ہو گئی۔ حجت کیا بنے گی؟ حدیث۔ اور ذرا سنو، وَلَا تَضْرِبُ لَهَا الْأَمْثَالِ، اور حدیث آ گئی تو اب اس کو جھوٹی ادھر ادھر کی مثالیں دے کر کے مسئلے کو الجھایا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ کیا ہوگا بھائی؟ اب حدیث آ گئی، عربی شاعر کہتا ہے اذا جاء نہر اللہ بطل نہر ماکلی، ارے جب اللہ ہی کئی نہر جاری ہو گئی تو ماکل جو انسان نے نہر خودوائی تھی، اب اس نہر کی کیا قدر و قیمت رہ گئی؟ اذا جاء نہر اللہ، جب اللہ اس کے رسول کا فرمان آ گیا تو مثال دے کر کے نہیں یوں ہے تو ایسا ہے، ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، ایسے مثالیں دے کر کے وقت برباد کرنے کی اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر سنن ترمذی وغیرہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑی واضح مثال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھا لیا، اگر تم نے استعمال کیا، کھا لیا تو وضو ٹوٹ گیا، تمہارے کو وضو لوٹانا پڑے گا۔ میں نے کہا ابھی حدیث نہیں آئی، نواقض وضو میں آئی آ گئی، لیکن حدیث ہے لیکن منسوخ ہو چکی ہے۔ کیوں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا آخری عمل جو تھا وہ کیا تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آپ نے اونٹ کا پکا ہوا گوشت تناول فرمایا اور جا کر کے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا اچھا اچھی حدیث تم نے سنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل لگائیں گے تب، تیل بھی تو پگھلا کر کے نکالا گیا، وہ بھی تو آگے ایسے نکالا، مشینیں نہیں تھے اس زمانے میں، وہ بھی تو اچھا، اور کہیں کہ حمام میں گئے گرم پانی ہی سے وضو کرنا ہے، آگ پر گرم کیا تو وضو کب ہوگا؟ وہ تو دن میں وضو کیا، ارے آگ پر پکا ہوا پانی، آپ تو ہی فتویٰ دے دیں گے، حدیث سنا دیں گے، وہ بیچارہ پھر دوبارہ، ارے تو زندگی بھر اس کا وضو کہاں ہوگا؟ مثال۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کو غصہ آیا، کیا یا ابن اخی اتق اللہ، میرے بھائی عبداللہ ذرا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو تم؟ یاد رکھنا، آئندہ کے لیے تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، اذا سمعت حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تضرب له الامثال،
آئندہ کبھی اللہ کے رسول کے حدیث سننا تو خبردار کبھی ایسی مثالیں دے کر کے اللہ کے رسول کی حدیث کو رد کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ ایسا ڈانٹا، ایسا سمجھایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی بات سمجھ گئی۔ پتہ کیا چلا کہ نہ تو حدیث آ جانے کے بعد قیاس کا اعتبار ہوگا اور نہ تو حدیث کے آ جانے کے بعد مسئلے مثالیں دے دے کر کے اس کو رد کرنا ہی ہوتا ہے نا۔ بھائی ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، اگر ایسا ہو گیا تب آ گئی بات قرآن کی بات، یا کل ازواج کو بناتی کو من نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ساری چیزیں آ گئیں۔ بھائی ٹھیک ہے، لیکن وہ عرفات کے میدان میں ایک صحابیہ چہرہ کھولے ہوئے اللہ کے رسول کے آگے، آپ کے پاس کیا جواب؟ اتنی آیتیں ہم نے سنایا، حدیثیں ان پر تو ان کے بارے میں تو کچھ نہیں، لیکن ایک چیز ان تمام دلیلوں کو رد کر، اچھا اس کے بارے میں کیا؟ اللہ اکبر۔ بھائی ہر حکم اس کے مقام پر رکھو، مرتبے پر رکھو، سمجھو اس کو، لیکن ایک حدیث کو رد کرنے کے لیے طرح طرح کی مثالیں نہ دو، سمجھ گئے نا؟ اور یہی ہوتا ہے۔ چلو، وَلَا تَتَّبِعْ فِيهَا الْأَهْوَاءَ، اور اللہ اکبر، حدیث کہیں آ جائے تو اپنی نفس پرستی کو بھی چھوڑ دینا۔ ہاں، احوا نفس پرستی، یعنی نہیں ہمارا دل قبول نہیں کرتا۔ دل میں ہو سکتا ہے آپ کا مزاج قبول نہیں، ہماری خواہشات، آپ کی پسند، یہ ساری چیزیں جو آ گئیں، ہو سکتا ہے کہ آپ بیان کریں بھائی نہیں انسان اپنا بھی تو کچھ نہ کچھ اپنی سوچ بھی تو ہوتی ہے۔ امام بربہاری کہتے ہیں نہیں، حدیث آ گئی تو اپنی ساری نفسانی خواہشات کو ختم کرو۔ اسی لیے اس حدیث جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 میں نقل کیا، اور صاحب مشکات نے، مشکات میں بھی ہے، بعض لوگوں نے اس پر کلام کیا، لیکن تمام اہل علم کا فتویٰ ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے گرچہ ضعیف ہے لیکن اس کا مفہوم قرآنی آیات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی انسان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس وقت تک مسلمان نہیں، مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی ساری نفسانی خواہشات اور اپنی پسند کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنا دے۔ یہ ہے اسلام۔ مومن بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی پسند، اپنی آج بڑا کیا چوائس کہتے ہیں نا، ہماری چوائس، جس نے امت کا بہت بڑا بیڑا غرق کر رکھا ہے، ہاں ہماری چوائس، سمجھ گئے نا؟ یہ چوائس کا زمانہ جو ہے، اس کو بھی ہر آدمی کو اپنی پسند، اپنی چاہت کس کے مرضی کے مطابق بنانا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنی پسند۔ آپ نے کبھی سوچا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جنت میں جانے کے لیے کیا شرط ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے حساب کتاب سے خوف زدہ ہوتا ہے، فکر رکھتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے، نفس پرستی کہو، نفس پرستی سے بچاتا ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت۔ اور سورہ قصص کھولو، سورہ قصص ہے کیا؟ ہاں سورہ کا کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، آگے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغیر ہدی من اللہ۔ اللہ نے فرمایا، یاد رکھو، بہت واضح آیت سورت، یہ کیا
کثرت کی. اب آیت نمبر 52 ہے 50. چلو 50. ہاں آیت نمبر 50. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. میرے بھائیو یاد رہو، یہ کیا آپ نے سمجھا ہے کہ جو پسند میں دل چاہے اس کو مان لو اور جس کا دل نہ چاہے، فیشن نہ چاہے، اس کو آپ رد کر دیں؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ایسا نہیں کہ ہم سرکاری مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ملک میں شناختی کارڈ پر لکھا امیدیں پر مسلمان. معاملہ وہ نہیں ہے، مسلمان بننے کی ضرورت ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے نبی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ لوگ آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے. اللہ اکبر، اللہ نے فیصلہ کر دیا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، ہمارے نبی اچھی طرح سے جائزہ لے لیں. اگر یہ لوگ آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے تو فَعْلَمْ، اچھی طرح سے سمجھ لے، انما یتبعون اہواہم، یہ اللہ اس کے رسول کی کتاب و سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں. پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن بننے کے لیے اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا، چاہے دل چاہے یا دل نہ چاہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. آگے وَمَنْ أَضَلُّ، اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اس بدبخت سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ہدایت کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے. اتنا بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جس نے ہدایت کو چھوڑ کر کے پیروی کس کی پیروی کر رہا ہے؟ اپنے نفس کی. یہ سورۃ القصص آیت نمبر 50 واضح کر دیا ہے. تو اسی لیے یاد رکھو، کہتے کیا ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعْ فِيهَا الْأَهْوَاءَ، خبردار سنت جہاں آ جائے، حدیث جہاں آ جائے، وہاں نفس کی پیروی نہیں چلے گی. مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو اس حدیث کا پیرو اور متبع بنانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ أشهد أن محمد رسول الله.